लाइक सद एहतराम वसत तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतशम अज़ीज़ सामीन मोहतरम, अल्लाह जल्ल वाला की हम्द व सना और आका नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गौहर पाक में अपनी अक़ीदतों और महब्बतों का सलाम अक़ीदत और हदियत तबरीक पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफ़ीक और ज़िंदगी के लम्हात को बरोकार लाते हुए आपके सामने रजबुल मुरज्जब की मुनासबत से, जो कि साबका 6 रजबुल मुरज्जब कि जिसमें हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगां हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक मनाया गया। इसी मुनासबत से चंद बातें जो कि साबका जुमा पर आपसे न हो सकी, आज हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ बुज़ुर्गों की करामात पर इक्तिफ़ा नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके वाक़यात को बयान करना मकसूद नहीं होता और न सिर्फ़ सुनना और सुभान अल्लाह कहना मकसूद होता है, बल्कि वाक़यात से सबक हासिल करना मकसूद होता है। और साथ ही साथ सिर्फ़ वाक़यात पर इक्तफ़ा नहीं होता, बल्कि बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पर रोशनी डालना भी मकसूद होता है और उन तालीमात पर अमल करना भी मकसूद होता है। और इंसानियत के लिए बुज़ुर्गों की तालीमात सबसे बड़ा नमूना होती हैं। वाक़यात तो सबक हासिल करने के लिए होते हैं, तालीमात इंसान के लिए कामयाबी का रास्ता होती है। जिस तरह के कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुतालिक फ़रमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या ईमान वालो हमने तुम्हारे लिए अपने रसूल का उस्वा हसना छोड़ा है कि अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना चाहते हो और माशरे का एक हसीन फ़र्द बनना चाहते हो, उस्वतुन हसना, तो तुम्हारे लिए मेरे नबी का उस्वा हसना बेहतरीन नमूना है। अगर मेरे नबी की तालीमात पर अमल किया जाए तो यकीनन ये तुम्हारे लिए कामयाबी का सबब और ज़रिया है। तो अंबिया की तालीमात ये अक़वाम के लिए नमूना भी होती हैं और अक़वाम के लिए कामयाबी की राह भी होती है। इसी तरह अंबिया के बाद औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तालीमात भी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का एक अज़ीम रास्ता होती हैं। तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात हमारे लिए यकीनन रुश्द व हिदायत का एक अज़ीम सफ़र है और एक अज़ीम नमूना है। याद रखिएगा, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी भी इंसानियत की मकबूलियत इस बात से लगाई जा सकती है कि उसके मरने के बाद, उसके विसाल के बाद, उसके इस जहान से पर्दा फरमा जाने के बाद भी दुनिया और दुनिया वाले उनके मज़ारात के चक्कर लगाते हैं
اور ان کے مزارات پر حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو مزارات پر ہجوم عاشقاں، میں ہجوم عاشقاں سے یہ چرسی موالی نشائی نہیں لے رہا کہ جنہوں نے مزارات کو کمانے کا اڈا بنا لیا، ہاں مزارات پر بھیک مانگنے کا، مزارات کو ایک سبب بنا لیا کہ لوگ آئیں گے، لوگوں سے مانگیں گے، ہاں لوگوں سے سوالات کریں گے۔ بڑی عجب بات ہے کہ لوگ دور سے صاحب مزار کے وسیلے سے خدا سے مانگنے آتے ہیں، اور خدا کے بندے انہی مزارات پر بیٹھ کر خدا کے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا نظریہ، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، جو جس ارادے اور جس نیت کے ساتھ نکلتا ہے اس کے ساتھ اس کی ارادے اور اس کی نیت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو مزارات پر ہجوم عاشقاں یہ بندے کی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل میں، اس بندے کی لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ جس طرح کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی میرے فلاں بندے سے محبت کر۔ جبرائیل امین عرض کرتے مولا ٹھیک ہے، اس محبت میں میں بھی تیرا شریک سفر ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس محبت کو صرف ہم اپنے درمیان نہیں رکھتے بلکہ اس محبت کو فروغ دیتے ہیں، اس محبت کو مزید پھیلاتے ہیں، اس محبت کے دامن میں وسعت دیتے ہیں، کئی افراد کو شامل کرتے ہیں۔ مولا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ آسمان دنیا میں فرشتوں میں اعلان کر دو، فرشتوں زمین پر فلاں بندہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے فرشتوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل اب زمین پر چلے جاؤ اور زمین میں مشرق مغرب جنوب شمال میں جا کر اعلان عام کرو، صدا لگاؤ۔ ہاں اور صدا کیا لگانی ہے؟ یہی صدا لگانی ہے لوگوں تمہارے اندر رب کا فلاں بندہ رہتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان کے فرشتے، آسمان کا کونا کونا اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا فرش پر رہنے والوں تم بھی اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر گوشہ، چرند پرند، حشرات، نباتات، جمادات، انسان، حیوان، ہر ذرہ ہر گوشہ، چاہے وہ خشکی پر رہنے والا ہو، چاہے وہ تری میں رہنے والا ہو، چاہے وہ سمندر و دریاؤں میں رہنے والی رب کی مخلوقات ہوں، فرمایا کائنات اور مخلوقات کی ہر چیز اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس محبت کو مخلوقات کے دلوں میں خدا ڈالتا ہے اس محبت کو کائنات کا کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا، چاہے شرک و بدعت کے فتوے لگاؤ، ہاں چاہے مزارات پر جانا حرام اور ناجائز قرار دو، کچھ بھی کرو، اس محبت کو انسانیت کا کوئی فرد نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس محبت کو ڈالنے والا خود رب العالمین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس خدا کے دل سے بندے کی محبت نہ دل سے نکل سکی، ہاں ختم نہ ہو سکی، تو پھر مخلوقات کے کلیجے سے محبتوں کے وہ جذبات، محبتوں کی وہ فراوانیاں، محبتوں کے چھلکتے ہوئے وہ پیمانے، انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی چلے جائیے ہند الولی کے مزار پر، ہاں وقت کا بادشاہ پرتھوی راج، آپ کا سب سے بڑا مخالف، آپ کا سب سے بڑا دشمن، اس کے چیلے چپاٹے آپ کے دشمن، جو زندگی بھر آپ کی دشمنی کرتا رہا، جب وہ لوگوں کے دلوں سے حضور خواجہ غریب نواز کی محبت وقت کا بادشاہ نہ نکال سکا، تو پھر ہم جیسے چھوٹے انسان یا ہمارے اندر رہنے والے چھوٹے انسان اس محبت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ رہتی دنیا تک رب نے پیغام عام دیا ہے، اذن عام دیا ہے، اور ایک پیغام چھوڑا ہے، کیا لوگوں جس معین الدین کی محبت تم اس کی زندگی میں لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہ رہے ہو،
ہماری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اگر مرنے کے بعد، وصال کے بعد اگر اس ولی کی رب کی بارگاہ میں مقبولیت دیکھنی ہے تو فرمایا پھر اجمیر کا چکر لگا لینا، اجمیر کی دھرتی پر اس مرد قلندر اور مرد درویش کے مزار پر حاضری دے کر اس بات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینا کہ صرف ہندوستان میں رہنے والے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان اس مرد قلندر کے مزار پر حاضر ہونا اپنے لیے سعادت اور خوش بختی سمجھیں گے اور آئیں گے، اور ہو رہا ہے۔ جائیے آپ بھی دیکھیے، اس بات کا مشاہدہ کیجئے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی مزار پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔